السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کا چوتھا سبق موریشیس کی سیر صغرا مہدی کا لکھا ہوا سفر نامہ ہے۔ ہر ملک کی اپنی خصوصیات ہوتی ہے۔ ان ملکوں کی معلومات حاصل کرنے اور نئی نئی جگہ دیکھنے کا شوق بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ یہ لوگ سیاح کہلاتے ہیں جو دنیا دیکھنے کے شوق میں سیاحت کرتے ہیں اور بہت سی نئی معلومات اور کارآمد تجربات حاصل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تجارت کے لیے، کچھ حصول تعلیم کے لیے، کچھ مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے تو کچھ لوگ محض تفریح کے لیے سیاحت کرتے ہیں۔ موریشیس کی سیر ایک سفر نامہ ہے جس میں بیرون ملک کے سفر کی رسمی کارروائی سے لے کر اس ملک کی سیاحت تک کی تفصیلات موجود ہیں۔ جو لوگ معلومات حاصل کرنے اور نئی نئی جگہ دیکھنے جاتے ہیں وہ سیاح کہلاتے ہیں، اور الگ الگ مقاصد ہو سکتے ہیں سیاحوں کے۔ کچھ لوگ تجارت کے لیے تو کچھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کوئی مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے تو کوئی محض تفریح کے لیے سیاحت کرتے ہیں۔ موریشیس کی سیر یہ ایک سفر نامہ ہے جو صغرا مہدی نے لکھا ہے۔ صغرا مہدی کا اصل نام سیدہ امامت فاطمہ تھا۔ وہ 8 اگست 1937 کو بھوپال میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد سید علی مہدی پولیس انسپکٹر تھے۔ صغرا مہدی کی ابتدائی تعلیم اپنے دادا کی نگرانی میں ہوئی۔ ڈاکٹر عابد حسین ان کے ماموں اور صالحہ عابد حسین ان کی ممانی تھی۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی سے حاصل کی اور وہیں پروفیسر ہو گئی۔ انہیں بچپن ہی سے ادب کا ذوق تھا۔ ان کا پہلا ناول پا بجاؤ لاں 1971 میں شائع ہوا۔ 17 مارچ 2014 کو دلی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جان پہچان کے تحت یہاں پر مصنفہ کا تعارف دیا ہوا ہے کہ ان کا اصلی نام سیدہ امامت فاطمہ تھا۔ 8 اگست 1937 کو پیدا ہوئی۔ والد سید علی مہدی پولیس انسپکٹر تھے۔ ابتدائی تعلیم دادا کی نگرانی میں ہوئی۔ عابد حسین اور صالحہ عابد حسین کے ماموں ممانی تھے۔ اعلیٰ تعلیم جامعہ ملیہ سے حاصل کی انہوں نے اور وہیں پر پروفیسر بھی ہو گئی۔ ادب کا بچپن سے شوق تھا۔ پہلا ناول جو انہوں نے لکھا پا بجاؤ لاں 1971 میں شائع ہوا اور 17 مارچ 2014 کو دلی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ موریشیس ایک انوکھا ملک ہے، بہت خوبصورت و حسین جزیرہ۔ وہاں کافی تعداد میں ہند نژاد لوگ رہتے ہیں۔ وہاں اردو ہندی بولی جاتی ہے، پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ وہاں سے طالب علم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور لکھنؤ اردو ہندی پڑھنے آتے ہیں۔ ہندی شعبے کے کئی رفیق موریشیس جا چکے ہیں۔ اطہر پرویز مرحوم جن کا تعلق مکتبہ جامعہ اور علی گڑھ سے تھا، وہاں اردو پڑھانے کے لیے عرصے تک رہے تھے۔ ہماری ایک طالب علم یاسمین بودھی بھی موریشیس کی تھی۔ انہوں نے ہمیں موریشیس آنے کی پرزور دعوت دی۔ آپ موریشیس کو بہت پسند کریں گی، ضرور کبھی آئیے گا۔ موریشیس یہ ایک انوکھا ملک ہے، خوبصورت جزیرہ ہے، اور وہاں پر بہت ایسے لوگ رہتے ہیں جو ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہند نژاد یعنی ہندوستان میں پیدا ہوئے اور وہاں جا کر بس گئے۔ اردو ہندی وہاں پر بولی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے، پڑھائی بھی جاتی ہے۔ موریشیس سے طالب علم اردو اور ہندی پڑھنے کے لیے ہندوستان میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور لکھنؤ آتے ہیں۔ مصنفہ کے ساتھ کے کئی دیگر پروفیسر جو ہندی شعبے کے ہیں وہ بھی موریشیس جا چکے ہیں۔ اس میں سے ایک اطہر پرویز بھی ہیں جن کا تعلق مکتبہ جامعہ اور علی گڑھ سے تھا۔ وہ وہاں پر اردو پڑھانے کے لیے کچھ عرصے تک رہے تھے۔ مصنفہ کی ایک طالبہ یاسمین بودھی یہ موریشیس کی تھی۔ موریشیس جاتے وقت اس نے اصرار کے ساتھ مصنفہ کو وہاں آنے کی دعوت دی، پرزور یعنی اصرار کے ساتھ، کہ آپ موریشیس کو پسند کریں گی، ضرور کبھی آئیے گا۔ یہاں پر دیکھیے پرزور یہ سابقہ ہے، طالب علم یہ
زیر اضافت کی زیر ہے ضرور، ہم نے فوراً وعدہ کر لیا، اور اب جن ملکوں کی سیر کا ارادہ ہے ان میں موریشیس کا بھی اضافہ کر لیا۔ مصنفہ نے اپنی طالبہ سے موریشیس آنے کا وعدہ کر لیا، اور مصنفہ کے پاس چونکہ وہ سیاح تھی، گھومنے پھرنے کی شوقین تھی، ان کے پاس ایک طویل فہرست تھی کہ ان کو کہاں کہاں جانا ہے، اس میں انہوں نے اس جزیرے کا بھی نام لکھ لیا۔ خدا بڑا مسبب الاسباب ہے۔ نومبر کے مہینے میں یہ خبریں آنی شروع ہوئی کہ موریشیس میں اردو کانفرنس ہو رہی ہے اور ہندوستان سے ایک وفد جا رہا ہے۔ کاش ہم بھی اس میں ہوتے۔ 3 دسمبر کو مزداح ملا کہ ہمارا نام بھی اس میں ہے۔ پاسپورٹ ہمارا ہر دم تیار ہی رہتا ہے، بس فورن ایکسچینج لینے کے لیے جانا پڑا۔ خدا بڑا مسبب الاسباب ہے، یعنی مسبب الاسباب، اسباب کا پیدا کرنے والا۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو اسباب کو پیدا کرتا ہے۔ یہاں مصنفہ کے لیے بھی سبب پیدا ہو گیا۔ نومبر کے مہینے سے مصنفہ کو یہ خبریں آنی شروع ہو گئی تھی کہ موریشیس میں اردو کانفرنس ہو رہی ہے اور ہندوستان سے ایک وفد وہاں پر جا رہا ہے، ایک ایلچی وہاں پر جا رہا ہے۔ تو مصنفہ نے دل میں سوچا کہ کاش وہ بھی اس میں ہوتی، تو ان کو 3 دسمبر کو یہ مزداح یعنی خوشخبری مل گئی کہ اس وفد میں جو موریشیس جا رہا ہے مصنفہ کا نام بھی شامل ہے۔ مصنفہ کا پاسپورٹ ہر دم تیار رہتا تھا، صرف ان کو پیسے جو ہے زر مبادلہ تبدیل کرنا تھا، وہاں موریشیس کے پیسوں میں اپنے پیسے موریشیس کے پیسوں میں چینج کرنے تھے، بدلنے تھے۔ شام کو 5 بجے ہم اندرا گاندھی ایئرپورٹ کے ایئر انڈیا کے کاؤنٹر پر کھڑے ہو گئے۔ سید حامد صاحب اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ ایک طرف الگ کھڑے تھے۔ ایک خاتون چہرے پر غضب کی طمانینت، ہاتھ میں بیگ لیے بیگم حامدہ حبیب اللہ بھی تھی۔ مصنفہ کے ساتھ جو وفد جا رہا تھا اس میں سید حامد صاحب اور ان کی بیگم حامدہ حبیب اللہ بھی تھیں، اور یہ وفد جو ہے 5 بجے اندرا گاندھی ایئرپورٹ کے ایئر انڈیا کے کاؤنٹر پر کھڑے ہو گئے۔ دل نے کہا لطف سفر ہے انہی کے ساتھ۔ چونکہ یہ دونوں جو شخصیتیں ہیں ان سے مصنفہ کی دلی ہم آہنگی تھی، اس لیے مصنفہ کی زبان پہ یہ مصرع جاری ہو گیا، دل نے کہا ہے لطف سفر ہے انہی کے ساتھ، یعنی سفر کا لطف انہی کے ساتھ آتا ہے جس سے دلی ہم آہنگی ملی ہوتی ہے۔ ایئر انڈیا کی فلائٹ 11 بجے کے قریب ممبئی پہنچنے والی تھی اور موریشیس کی فلائٹ 3 بجے تھی۔ سوتے جاگتے دلی سے ممبئی کا سفر تمام ہوا۔ ممبئی پہنچ کر فوراً ایئر موریشیس میں آئے۔ مصنفہ اور ان کے ساتھ میں سید حامد صاحب، بیگم حامدہ حبیب اللہ، یہ سب دلی سے ممبئی پہنچیں اور پھر ممبئی سے ان کو موریشیس جانا تھا۔ موریشیس کا سفر ممبئی سے 6 گھنٹے کا ہے، وقت میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ موریشیس اور ممبئی میں 6 گھنٹے کا فرق ہے، یعنی ممبئی سے 6 گھنٹے کے بعد موریشیس پہنچتے ہیں، اور وقت میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہے، یعنی یہاں کے اور وہاں کے مقامی وقت میں۔ مطلب اگر ہمارے پاس صبح کے 10 بج رہے ہیں تو وہاں پر صبح کے 8:30 بج رہے ہوں گے۔ پھر ناشتہ کیا، ناشتہ، سونا، فلم۔ 11 بجے جہاز نے موریشیس پر لینڈ کیا۔ بہت سے لوگ ہمیں لینے آئے۔ ہمارے ساتھ لکھنؤ کے میئر گپتا جی اور ان کی بیگم صاحبہ بھی تھی۔ گپتا جی بہت باغ و بہار انسان ہیں، اردو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے کانفرنس میں جو پرچہ پڑھا اس کا موضوع تھا اردو اور سیکولرزم، اور مشاعرہ تو انہوں نے لوٹ لیا۔ ممبئی سے موریشیس پہنچ جانے کے بعد ان کو وہاں لینے بہت سارے لوگ آئے تھے مصنفہ کے ساتھ۔ لکھنؤ کے میئر گپتا جی اور ان کی بیگم صاحبہ بھی تھی۔ گپتا جی جو ہے یہ بہت ہی اچھی طبیعت کے انسان تھے، ملنسار انسان تھے، باغ و بہار، یہ واو عطف، اردو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے وہاں پر جو مقالہ پڑھا
اس کا عنوان اردو اور سیکولرزم تھا، اور مشاعرے میں انہوں نے لوگوں کی داد لی۔